سب سے پہلے تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کا اعلان کا حقیقی رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ کبریائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ بعدہ حمد و ثنا کے درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب پر آمین۔ حاضرین کرام، جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گفتگو کی جائے گی، عنوان ہے والدین کی عظمت۔ ایسا نہیں کہ اس عنوان پر آپ نے کبھی بات نہیں سنی ہوگی، اکثر اس موضوع پر بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، لیکن یقین جانیے کہ وقت کی اہم ضرورت رہا ہے یہ موضوع۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی توحید کے بعد بالخصوص اس کا ذکر کیا اور اس کا حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد، یعنی دین اسلام کی نعمت کے بعد، اگر دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو والدین ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے بعد انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی نعمت نازل فرمائی وہ نعمت والدین کی نعمت ہے۔ اور انسان اپنی کمائی سے، اپنی دولت سے، یا پھر اسی طریقے سے اپنی محنت سے بہت کچھ کما سکتا ہے۔ کھویا ہوا مال و دولت پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کھوئی ہوئی عزت و شہرت پھر سے کمائی جا سکتی ہے، کھویا ہوا عہدہ اور منصب پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جس کی زندگی سے والدین چلے جائے، پوری دنیا اور اس کی دولت دے کر کے بھی انسان اپنے والدین کو واپس نہیں لا سکتا۔ یقین جانیے یہ وہ باغ ہے اور وہ چمن ہے جس کی اگر ہریالی مرجھائی جائے، کھو جائے تو انسان ترس جائے گا زندگی پر، لیکن اس جیسا سایہ اور ان کا نعم البدل اسے دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اس کے باوجود بھی آج اولاد اپنے والدین سے عمومی طور پر یہ سوال کرتی ہے، جن کی نظر دنیا پر ہو یا دنیا کی عیش و عشرت پر ہو، جو یہ دیکھ رہے ہو کہ بہت سارے مال و دولت، محلات، بینک بیلنس، تو ان کا یہ عمومی طور پر سوال ہوتا ہے کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ اکثر اولاد اپنے والدین سے یہ سوال کرتی ہیں کہ جن کے والدین نے کسی کے لیے اگر جائیداد نہ چھوڑی ہو، روپیہ پیسہ مال گھر بار نہ چھوڑا ہو، ان کی اولاد ان سے عمومی طور پر یہ سوال کرتی ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کی فرما برداری کروں۔ نہ کرو ایسا گستاخانہ سوال اپنے ماں باپ سے، نہ کیا جائے ایسی گستاخی اپنے والدین سے کہ ان سے سوال کرنا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ارے وہ ہمارے لیے اگرچہ کہ بینک بیلنس نہ چھوڑے، روپیہ پیسہ دن دولت نہ چھوڑے، تمہارے پیدا ہونے کی چاہت اگر انہوں نے دل میں رکھی، یہی بہت کچھ ہے تمہارے لیے۔ کیوں میرے بھائیوں، ہوتا یہ ہے معاشرے میں، آج دیکھیے آپ کسی لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہو جائے تو لڑکی کو سسرالی رشتوں سے یا پھر آس پڑوس سے یا کسی بھی خاندانی رشتوں سے پہلا سوال جو سننا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے، وہ یہی سوال ہوتا ہے کہ خوشخبری کب سنا ہوگی۔ شادی کے کچھ مہینے ہی گزرتے ہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خوشخبری کب سنا ہوگی۔ اس سوال کے ذریعے سے ایک لڑکی کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، وہ خود بھی اولاد کی امید اور تمنا میں زندگی گزارتی ہے۔ ہر مہینہ اس کی یہ امید ہوتی ہے کہ اس مہینے اولاد کی خوشخبری ملے گی، آئندہ مہینے اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ ایسا نہیں کہ والد کو اس کا انتظار نہیں ہے، ایک مرد کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہو جو اسے ابو کہہ کر کے پکارے، کوئی ہو جو اس کے گود میں کھیلے، جو کوئی ہو جو اسے ابا کہہ کر کے پکارے۔ یہ تمنا، یہ آرزو ان سے پوچھے جو رشتے بے اولاد ہے۔ میرے بھائیوں، بے اولاد ہونا آج معاشرے میں سنگین جرم کہلاتا ہے۔ تمہارے ہونے کی تمنا، آرزو میں تمہارے ماں باپ نے پل پل جو رو کر کے زندگی گزاری، یہی بہت کچھ ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دے کر کے آزمایا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری دے دے، خوشخبری سے لے کر کے ولادت تک ایک ماں کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ سارا خاندان خوش ہے، سارا گھرانہ خوش ہے، کیونکہ سب کو ایک ایک عہدہ ملنے والا ہے۔ کوئی والد بننے والے ہیں، کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی تایا بننے والے ہیں، کوئی ماں بننے والی، کوئی
کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، کوئی انٹی بننے والے ہیں، سب اپنی جگہ خوش ہے، لیکن لڑکی کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف اور اس کا درد ایک طرف ہے۔ اس ماں سے آج سوال کیا جاتا ہے جس نے 9 مہینے تمام تکلیف کو برداشت کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں تکلیف ہو، کمر درد ہو جائے، پیٹ درد ہو جائے، سر درد کرنے لگے، الٹیاں آئے، چکر ہونے لگے، ہم کب تک برداشت کریں گے؟ لیکن ایک ماں مکمل 9 مہینے تمام چیزوں کو خوشی خوشی برداشت کر لیتی ہے، ہنسی خوشی اس تمام چیزوں کی تکلیف کو اٹھا لیتی ہے۔ اسی ماں سے آج سوال کیا جاتا ہے کہ ماں، تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کیا وہ دن یاد نہیں ہے؟ کیا وہ لمحہ یاد نہیں ہے؟ کیا وہ لمحہ قابل ذکر نہیں ہے کہ جس وقت ماں نے گیلے بستر پر سو کر کے تمہیں سوکھے بستر پر سلایا، رات کے کسی بھی پہر میں تمہاری ایک چیخ پر اٹھنے والی اس ماں سے کیا یہ سوال کرنا آج جائز ہو سکتا ہے، ممکن اور درست ہو سکتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ساری رات جاگ کر کے جس نے تجھے سلانے کی کوشش کی، وہ والد جس نے تیرے پیدا ہونے کی خوشی سن کر کے ہی اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہو، اس والد سے یہ سوال کرنا کیا ممکن ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے کہ والد نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ پھر زچگی ہونے کی تکلیف الگ، وہن علی وہن، اس کو درد پر درد جھیل کر کے برداشت تو کیا ہی، پھر جب حمل کے وضع ہونے کا موقع آیا، ولادت کا موقع آیا، بچے کو جننے کا موقع آیا، موت اور حیات کی کشمکش میں ہو کر کے ایک ماں نے تجھے جنم دیا، اس ماں سے آج سوال کیا جاتا ہے کہ ماں، تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اس کے بعد مزید 2 سال تک اپنا خون جگر تجھے پلایا، دودھ کی شکل میں جو خون اپنا ماں نے تجھے پلایا، رات کے کسی بھی حصے میں تو روتا تھا بھوک کی وجہ سے، اٹھ کر کے تجھے دودھ پلاتی رہی، اس ماں سے آج یہ سلوک اور سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے یہ قربانیاں آج اولاد بھلا دے، معاشرہ بھلا دے، مغربی تہذیب پر چل کر کے یہ معاشرہ ماں باپ کے احسان کو بھلا دے، لیکن اسلام نے ماں باپ کے ان احسانات کو نہیں بھلایا، ماں باپ کی تمام خدمات کو فراموش نہیں کیا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل جب سوال لے کر کے آتا ہے، من احق الناس بحسن صحابتی قال امک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں کون ہے جس سے میں سب سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں ہے۔ 3 مرتبہ سوال ہوتا ہے، پیارے نبی 3 مرتبہ یہی جواب دیتے ہیں کہ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ پھر 4تھی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے والد ہے۔ یہ احسان اسلام نے نہیں بلایا، اللہ اس کے رسول نے نہیں بلایا۔ جو خدمات تم نے اپنے ماں باپ سے لیا، ماں باپ کے ان احسانات کو اسلام نے نہ بلاتے ہوئے لوگوں میں حقوق العباد میں سب سے زیادہ اور پہلا درجہ ماں باپ کا رکھا ہے، اور ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ گناہ درجہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آج ہم دیندار چہرے لیے گھوم رہے ہو سکتا ہے محلے اور پڑوس میں ہمارا بہت بڑا نام ہو سکتا ہے ہماری بات کی جماعت میں بہت اہمیت ہو، ہماری بات کی بہت وقار و جمعیت و جماعت میں، ہو سکتا ہے اس سوشل میڈیا کی دور میں، اس سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ نے بہت نام کمایا ہو، آپ کے بہت بڑے کانٹیکٹس ہو سکتا ہے آنے جانے والے علماء کا آپ سے بہت بڑا رابطہ ہو، لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہے تو ان دنیا والوں کو خوش کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ان دنیا والوں کو خوش رکھنا، ان آس پڑوس کو خوش رکھنا، رشتہ داروں کو خوش رکھنا، سسرالی رشتوں کو خوش رکھنا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کا رب بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی جب صفت کو بیان کیا، ان کے اعلیٰ اوصاف کو بیان کیا، تو ان میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یحییٰ علیہ السلام کا اس کتاب میں ذکر کرو، ہم نے انہیں بچپن میں دانائی عطا فرمائی، اور ان کی بہت ساری صفت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی اوصاف کا بھی جب ذکر ہو رہا ہے تو ماں باپ کے ساتھ نیکی
بیٹی کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اوصاف کے طور پر بطور نمونہ امت کے لیے پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وہ عظیم نیکی ہے جو ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کروا سکتی ہے، جو ہمارے کبائر کو بھی معاف کروا سکتی ہے۔ ایک سائل آ کر کے سوال کرتا ہے، مجھ سے قتل جیسا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے قتل یعنی مرڈر ہو چکا ہے، کیا میرے گناہ کا کوئی کفارہ ہے، میرے گناہ کی کوئی معافی تلافی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کیا تیری والدہ زندہ ہے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ تو کہتے ہیں جا اس کی خدمت کر، تیرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی، تیرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے عظیم گناہ کا بھی کفارہ بنتی ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ میرے بھائیوں، لیکن آج دوستوں کی شرارت میں آ کر، آج دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اتنی مہلت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ گھنٹوں مسجد کے باہر یا گھنٹوں کسی سڑک پر یا ہوٹلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم وقت گزار دیتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا فرصت نہیں ملتی کہ اپنے ماں باپ کا جائزہ لے، ان کی پسند ناپسند چیزوں کا جائزہ لے، ان کی پسند ناپسند چیزوں کو گھر میں لے کر کے آئے۔ اس بات کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو ماں باپ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اگر ماں باپ جیسی عظیم نعمت سے آپ کو نوازا ہے، ان کی خدمت کریے، ان پر اپنا مال خرچ کیجئے۔ یہ نہ سوچئے کہ وہ آپ کے مال میں سے کھا جاتے ہیں، یہ نہ سوچئے کہ انہیں اپنا مال لگانا پڑ رہا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آ کر کے اپنے والد کی شکایت کر جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میرا والد میرے مال میں سے کھا جاتا ہے، میرے مال میں سے لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے موصول ہونے کے بعد اس کے والد کو طلب کیا، والد کو بلانے کا حکم دیا، اس کے والد کو بلایا جاتا ہے۔ بلانے کے بعد جیسے والد آتے ہیں تو راستے میں ان کے دل میں کچھ سوال گردش کرتے ہیں، کچھ الفاظ گردش کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو کہتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس والد کے دل میں جو الفاظ گردش کر رہے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے الفاظ کو آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے آنے کے بعد کہا کہ بیٹے تیرے مقدمے کو سنا جائے گا، تیری بات کو سنا جائے گا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تیرے والد کی بات کو پہلے سنا جائے، اس کے دل میں جو الفاظ گردش کر رہے ہیں اس کو پہلے سنا جائے۔ والد سے جب کہا گیا کہ تم اپنے دل ہی دل میں جو کہہ رہے ہو وہ سنائیے، میں سننا چاہتا ہوں، تو والد نے کہا کہ واہ، آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، میرے دل میں جو باتیں چل رہی ہیں میرے کانوں نے اس کو نہیں سنا ہے، وہ باتیں آپ کو پتا چل گئی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر والد نے اپنے دل کی داستان سنائی اور کہا اللہ کے رسول میں کچھ اور نہیں کہہ رہا تھا، بس یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو اپنی اولاد سمجھا، اور جب سے یہ پیدا ہوا اللہ کے رسول ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ساری جوانی اس کے لیے وقف کر دی، ہمارا جو کچھ مال سارا کا سارا اس کا ہے۔ اللہ کے رسول ہم نے تو اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھا، ہم نے اسے اپنی کھیتی سمجھی، اور ہم اپنی کھیتی میں سے لے کر کے کھا رہے تھے، ہم نے ایسا سمجھا۔ اللہ کے رسول لوگ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر لیتے ہیں، کاش کہ یہ ہمیں اپنا پڑوسی سمجھ لیتا اور ہمارے ساتھ اس نے سلوک کر لیتا، اور کاش کہ یہ آ کر کے میری شکایت آپ کے سامنے نہ کرتا۔ بس یہی الفاظ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آپ کی آنکھیں آپ دیدہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اس سے کہا خبردار، تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد کے ہیں، دونوں تیرے والد کے ہیں، خبردار دوبارہ ایسی شکایت لائی تو گویا کہ اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، والد کا مقام ہماری نظروں میں نہیں ہے آج، والد کا کیا مقام ہے شریعت کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک والد اپنے اولاد کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوں جو اپنے چچا کے یہاں پر زیر کفالت ہو، اپنے ماموں کے یہاں پر زیر کفالت ہو سکتا ہے آپ کے چچا آپ پر مال خرچ کر رہے ہو، آپ کے ماموں آپ پر اپنا مال خرچ کر رہے ہو، لیکن اتنے خرچ کے باوجود بھی کوئی چچا اس کے حقیقی باپ کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا۔
پال لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کی حیثیت سے رہا کرتے تھے۔ ایک روز آیا، زید رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی ماں باپ آپ کے پاس آئے، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول زید ہمارا حقیقی بیٹا ہے، کسی بازار میں گم ہو گیا تھا، لوگوں نے بیچ دیا، اس طریقے سے وہ آپ کے پاس غلام کی حیثیت سے رہنے لگا۔ اللہ کے رسول یہ سونا چاندی، یہ درہم اور دینار ہے، لے لیجئے، بدلے میں زید ہمارا ہمیں دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونا چاندی درہم اور دینار نہیں چاہیے، زید کو بلایا جائے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہے تو لے جائیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے حقیقی ماں باپ ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تمہیں لے جانا چاہتے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے ماں باپ تو 100 ہوگے، لیکن میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید رضی اللہ تعالیٰ کی یہ محبت دیکھی، محبت کا یہ عالم دیکھا، تو آپ کے ہاتھ کو بلند کیا اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ زید بن حارثہ آج سے زید بن محمد کہلائیں گے۔ لوگوں نے آپ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرما دیا اور اس کے اندر یہ پیغام دیا کہ جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اس کو اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے، آدمی کو اپنے حقیقی باپ کی طرف منسوب ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ملا میرے بھائیوں کہ والد کا مقام دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا، والد کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، لاکھوں روپیہ آپ کسی کے اوپر خرچ کر دیں لیکن آپ اس کے والد نہیں بن سکتے اگر حقیقی نہ ہو تو، اگر حقیقی نہ ہو تو آپ اس کے والد نہیں بن سکتے۔ لے پالک بیٹا پالنے کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن اسے اس کے حقیقی ماں باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، شریعت کے اندر ماں باپ کا یہ مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا اللہ تعالیٰ نے عبادت کرو اللہ رب العالمین کی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح دیگر مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا، تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، عبادت کے 100 حصے کر لیے جائے، آخری حصہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ جب کبھی لفظ عبادت آئے گا وہ اللہ کے لیے خاص ہوگا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ حسن سلوک کا معیار کیا ہوگا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہاری، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اگر تمہاری جوانی کی عمر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک یا دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر تمہاری جوانی کی عمر میں تمہیں مل جائے، تم پالو ان کو، فلا تقل لهما اف، خبردار انہیں اف تک نہ کہنا، ولا تنہرهما، اور نہ انہیں جھڑکنا۔ میرے بھائیوں، یہ ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پلٹ دیا؟ پہلے تو دونوں ہوتے ہیں، بعد میں کم ہو کر کے ایک باقی رہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ایک کا ذکر کیا، بعد میں دونوں کا ذکر کیا۔ ترتیب یہ بتلا رہی ہے کہ حسن سلوک کا معیار یہ ہونا چاہیے اگر ماں باپ میں سے ماں چلی جائے اور والد باقی رہ جائے، اپنے حسن سلوک کو والد کے ساتھ مزید بڑھا دو۔ کیوں؟ عمومی طور پر باپ اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں مانگتا ہے، نصیحت کرنی بھی ہوتی ہے تو باپ بچے کو ڈائریکٹ نصیحت نہیں کرتا ہے، والدہ کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے۔ کچھ مانگنا ہوتا ہے ماں کے ذریعے سے مانگتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے ماں کے ذریعے سے اپنے بچے کو دیتا ہے، کچھ نصیحت کرنا ہوتا ہے ماں کے ذریعے سے ڈراتا ہے، ڈائریکٹ کسی چیز کی نہ اجازت دیتا ہے نہ کوئی چیز طلب کرتا ہے۔ لیکن یہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں سے اگر ماں اللہ کو اگر اللہ ماں کو اٹھا لے، اگر اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ چھین لے، اب باپ ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے کیسے مانگے گا؟ کوئی نصیحت کرنا ہو تو کیسے کرے گا؟ اسی طریقے سے اگر والد زندہ ہو یا والدہ زندہ ہو، والد اس دنیا سے چلے جائے، والدہ جو تنہا ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس بوڑھی ماں کے ساتھ اپنے حسن سلوک کو مزید بڑھا دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک
تمہارے والد زندہ تھے، یعنی تمہاری ماں کے شوہر زندہ تھے، جب کبھی تم ستاتے، جب کبھی تم اسے پریشان کرتے، یا تمہاری بیویاں پریشان کرتی، اس کی بہویں پریشان کرتی، زبان درازیں کرتی، ہوتا ہے نا میرے بھائیوں؟ آج ہماری جوان بیویاں ہمارے بوڑھے ماں باپ سے مقابلہ کرتی ہے، زبان درازیاں کرتی ہے۔ دکھ ہے اس اولاد پر جو کھڑے ہو کر کے اپنی بیویوں کا زبان درازی کرنا برداشت کرتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں کہ جب ایک بیوی اپنی ماں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے تو شوہر کھڑا سب کچھ سنتا ہے۔ دکھ ہے ایسی اولاد پر۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، اس بوڑھی ماں سے تمہاری جوان زبانوں کا کیسے مقابلہ؟ کیسے اس کمزور ماں کا تمہاری بیویوں سے مقابلہ؟ کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے اپنی بیویوں سے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ نہ الجھو، میری جنت کے ساتھ نہ الجھو؟ وہ کمزور ہو چکی ہے، اس کے خیالات کمزور ہو چکے ہیں، اس کا ذہن کند ہو چکا ہے، وہ ایسی عمر میں آ چکی ہے جس عمر کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بات 1 سے 4 مرتبہ تم سے سوال کر لے تم خاموش ہو جاؤ، کیا تم اپنی بیویوں سے نہیں کہہ سکتے؟ کیوں تم نے اپنے گھر کو جھگڑے فساد کا ذریعہ بنا دیا؟ بہو اور ساس کے جھگڑوں میں کیا تم انوالو ہو کر کے اپنی بیوی کو تنہائی میں نہیں سمجھا سکتے کہ میری ماں کے ساتھ الجھنا نہیں؟ کوئی حکم دے تو خاموش ہو جانا۔ کیا اولاد آج ایک باپ کے تعلق سے یہ بات اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا؟ میرے بھائیوں اسی مرحلے کو یاد رکھتے ہوئے قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ اگر تمہارے والد کا انتقال ہو جائے اور تمہاری ماں تنہا ہو، اسے یہ احساس ہونے نہ دو کہ اس کا سرتاج اس دنیا سے چلا گیا، اسے یہ احساس نہ ہونے دو کہ میرا خادم اس دنیا سے چلا گیا، میرے اوپر مال خرچ کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ جو اولاد ہے اس سے میں گولیاں کیسے مانگوں گی، دوائیاں کیسے مانگوں گی، خرچ کیسے مانگوں گی، روپیہ پیسہ کیسے مانگوں گی، نصیحت کیسے کروں گی؟ آج ڈرتے ہیں ماں باپ، بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں سے کچھ چیزیں مانگنے کو، نصیحت کرنے کو ڈرتے ہیں کہ سنیں گے کہ میرے بچے جھڑک دیں گے۔ اس ڈگر پر ہم نے اپنے ماں باپ کو لا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے کھلے احساس کے ساتھ اپنے بچوں سے بات تک نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اسی مرحلے کو یاد رکھتے ہوئے قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ جب دونوں میں سے ایک بچ جائے اپنے حسن سلوک کو مزید بڑھا دو۔ فلا تقل لهما اف، اور انہیں اف تک نہ کہنا، اور خبردار نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے اللہ ان کے حال پر تو رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت سے مجھے پالا تھا۔ میرے بھائیوں یہاں ماں باپ کے بڑھاپے کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بچپن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم نے بچپن میں جس طریقے سے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، اب بڑھاپے کی عمر میں تمہارے ماں باپ پہنچ چکے ہیں، ہو سکتا ہے بڑھاپے کو آ کر کے ایک ہی سوال 10 مرتبہ تم سے کر لے، ایک ہی سوال کا جواب تمہیں 10 مرتبہ دینا پڑے۔ اپنے بچپن کو یاد کرو، جب تم گود میں ہوتے تھے، تمہاری چھوٹی چھوٹی زبان سے جو تم کہتے تھے، ایک ہی سوال تم 10 مرتبہ کرتے تھے، امی یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے؟ 10 مرتبہ ماں جواب دیتی تھی کہ بیٹا فلاں چیز ہے، بیٹا فلاں چیز ہے۔ یہی ماں بڑھاپے کی عمر میں تم سے یہ کہتی ہے بیٹا اب تک چائے نہیں آئی، تم جھڑک دیتے ہو۔ یہ انداز کیوں بدلے؟ یہ رواداری کیوں بدلی؟ یہ احساس اور جذبات کیوں بدلے؟ کیا تم 10 مرتبہ جواب نہیں دے سکتے ہو؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی اعداد و شمار جو عمر کے تعلق سے طے کیے ہیں؟ جیسے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ امت محمدیہ کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، تو ہمارے ماں باپ اس عمر کے وقفے کو پورا کرنے کی ڈگر پر آ چکے ہیں، کیا اب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں جمتا؟ میرے بھائیوں اس مرحلے کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں یہ پیغام دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، حتیٰ کہ سائل سوال کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں کہ جب تو میرے پاس آیا جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، کیا تیرے ماں باپ راضی تھے؟ ماں باپ کو کس حال میں چھوڑ آیا؟ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض تھے، رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جا اسی طرح انہیں ہنسا کر کے آ جس طرح تو نے انہیں رلا کر کے آیا ہے۔ سائل مزید سوال کرتے اللہ کے رسول میں جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جا اپنے ماں کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں تلے، اس کی خدمت تلے جنت رکھا
رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بوڑھے ماں باپ کا جائزہ تو نہیں لیا جاتا۔ 3 دن 40 دن 4 مہینے سال بھر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم لگا رہے ہیں، لیکن یہ وقت اصل میں یہاں لگنا چاہیے۔ ماں باپ کی کیفیت کو لینا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصل جنت تو ہمارے گھروں میں ہے، لیکن ہم اپنا سامان لیے گلی گلی ڈگر ڈگر گھوم رہے ہیں۔ اصل جنت تو گھر میں رکھی ہے۔ جہاد جیسا افضل عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اجازت نہیں دی ہے۔ دوسرے کام جو آپ لیے بیٹھے ہیں، آپ کو بہترین اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر یہ ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سائل سوال کرنے کے لیے جب آتا ہے اور کہتا ہے، عبداللہ بن عمر، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، کیا میں نے اس کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اس کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ تو خدمت کی بات کرتا ہے، جب تو تیری ماں کی پیٹ میں تھا، ولادت کے وقت تکلیف سے تیری ماں کی زبان سے جو ایک آہ نکلی، اس ایک آہ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ مزید سوال ہوتا ہے، عبداللہ بن عمر، میری ماں نے بچپن میں جو میرے گندگی لگے ہوئے کپڑے دھوئے، میں بھی آج اس کے گندگی لگے ہوئے کپڑے دھوتا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا۔ کہتا ہے کیوں؟ فعل تو ایک ہی ہے، کام تو ایک ہی ہے، اس نے میرے کپڑے دھوئے، میں نے اس کے کپڑے دھوئے، پھر حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیتے ہیں کہ جب تو کبھی اس کے کپڑے دھوتا ہے، کراہیت کے ساتھ دھوتا ہے، اس احساس کے ساتھ دھوتا ہے کہ کب اس سے پیچھا چھوڑے گا، کب اس بوڑھی ماں کی کھانسی سے پیچھا چھوڑے گا، بوڑھے باپ کے تانوں سے پیچھا چھوڑے گا۔ لیکن جب کبھی وہ تیرے گندگی لگے ہوئے کپڑے دھوتی تھی، ہمیشہ اس آرزو اور اس تمنا کے ساتھ دھوتی تھی کہ اللہ میری اولاد کو اچھی صحت دے، اس کی عمر میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے، اس دعا کے ساتھ تیری ماں تیرے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ یہ فرق ہے تیری پرورش، تیری خدمت میں اور تیری ماں کی خدمت میں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ وہ مقام اور ہستی ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک موقع دیا جاتا ہے، اس کی خدمت کے ذریعے سے جنت کے راستے آسان کر لیے جا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رہے کہ ماں باپ کا حکم ہمیں ہر حال ماننا ہے، ہر حال ان کی خدمت میں پیش رہنا ہے، حتیٰ کہ جب ہمیں وہ اللہ کی راہ سے روکے تب نہیں سننا ہے، دنیاوی ہر معاملات میں ہمیں ان کی بات سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیغام دیا، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ کی راہ سے روکے تب ان کی بات نہیں سننا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آنا ہے۔ لہذا بات یہ معلوم ہوئی، اگر ہمارے ماں باپ کافر، فاسق، فاجر کچھ بھی ہو، ان کا تعلق اللہ سے، ان کا معاملہ اللہ سے ہے، ان کا حساب لینے والا اللہ ہے، ہمیں ان کا محاسبہ نہیں کرنا ہے، ہمیں ان پر فتوے نہیں لگانا ہے، ہمیں ان پر حکم نہیں لگانا ہے، ہمیں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آنا ہے۔ باقی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ ان سے حساب لینے والا ہے، اللہ ان کو جزا یا سزا دینے والا ہے۔ آپ ان کا محاسبہ نہیں کر سکتے، وہ اعلیٰ شخصیات ہے، وہ دنیا میں اللہ کے مہمان ہیں، لہذا ان کی خدمت ہم پر فرض ہے۔ لہذا جس کسی کے ماں باپ زندہ ہو، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ان کے خطاؤں کے اوپر پردہ پوشی فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔